جی ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کے چیف گیسٹ ہیں بابر بن دلاور، جو روحانی اور پر اسرار علوم کے ماہر ہیں. آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں. جی بابر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. شکر اللہ کا کرم ہے. اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو ہمارے ملک میں جو آج کل کرائم اور اس طرح کی چیزیں جو بہت زیادہ پھیل گئی ہیں، اس کے پیچھے روحانی کیا ہے وجوہات؟ صاحب آپ کا سوال آج کی جو حالات ہیں ان کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور چونکہ ہر چیز کا ایک سبب ہوتا ہے تو یہ سبب آج پیدا نہیں ہوا. یہ سبب جو ہے کئی سو سالوں سے پیدا کیا جا رہا ہے. نیکی اور بدی کی جنگ پہلے دن سے جاری ہے. اس جنگ میں وہ لوگ جن کو ہم کہتے ہیں کہ جو دجال کا انتظار کر رہے ہیں، اینٹی کرائسٹ کا انتظار کر رہے ہیں، جو شیطانی طاقتیں ہیں اس کائنات کی، جو جینوئنلی حقیقتاً لوسیفر یعنی شیطان کی پوجا پاٹ کرتی ہیں اور اس کو راضی کرنے کے لیے مختلف قسم کی رسومات انہوں نے پوری دنیا میں رائج کی ہوئی ہیں، وہ ایک پلاننگ کے تحت دنیا میں مختلف کام کر رہی ہیں. کئی سال پہلے انہوں نے یہ کہا کہ عرب میں، برصغیر پاک و ہند میں، اور وہ علاقے جہاں پہ بچیوں کی شادی کی عمریں 9 سے 16 سال تک کی تھیں، انہوں نے کہا اس کو غیر قانونی قرار دیا جائے، شادی کو ڈیلے کیا جائے، شادی کو نہ کروایا جائے. کیا ہوا؟ یورپ ان کا شکار ہوا تو وہاں پر تو شادی کا انسٹیٹیوشن ہی تقریباً ختم ہو چکا ہے. جبکہ یہ سب کو پتہ ہے کہ فیملی پلاننگ ایک مشکل کام ہے، جبکہ مینجمنٹ دنیا میں جتنی آبادی ہو جائے آپ اس کو کھپا سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں، یہ اصل کام ہے لگانے کا. اس کی طرف بالکل پچھلے کئی سالوں سے توجہ نہیں دی گئی. اچھا بابر صاحب، یہ بتائیں کہ لوسیفر کے ابھی بھی فالوورز دنیا بھر میں موجود ہیں، تو خاص طور پہ پاکستان اور یہ اس ایریا میں جو اس طرح کے ہیں لوگ، وہ اب کہاں کہاں ان کو یعنی دیکھتے ہیں اور کن کن طریقوں سے وہ حاوی ہیں؟ جی ہاں، یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں. ایوب خان جب صدر پاکستان تھے، ان کے زمانے میں تو یہ لوگ واضح تھے پاکستان میں. ان کی لاجز یعنی ان کی میٹنگ جہاں ہوتی ہے اس بلڈنگ کو وہ لاجز کہتے ہیں، وہ موجود تھیں. لاہور میں بھی جہاں آج وزیر اعلیٰ صاحب کا دفتر ہے، یہ انہیں کا لاج تھا. 90 شارہ فری میسنز کا لاج تھا. اس طرح سے لاہور میں ان کے 2 لاجز اور بھی تھے. یہاں کیا ہوتا تھا، کراچی میں بھی تھے ان کے لاجز، پنڈی میں بھی تھے، مری میں بھی تھے. یہ لوگ جہاں مسلمان ممالک ہیں وہاں پر مسلمانوں کے روپ میں، جہاں ہندو ہیں وہ ہندوؤں کے روپ میں، جہاں مسیحی ہیں وہاں مسیحیوں کے روپ میں، جہاں جیوز ہیں وہاں جیوز کے روپ میں رہتے ہیں. یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ یہ یہودی ہیں. یہ کسی بھی مذہب میں ہو سکتے ہیں اور لا مذہب بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کسی بھی دین کو نہ ماننے والے، اور دنیا کے ہر ملک میں یہ ہیں. ہائی کورٹ میں ابھی بھی پٹیشن پینڈ چل رہی ہے فری میسنز کی کہ جو لاہور کا 90 شارہ ہے وہ فری میسن لاج اور ان کا ہے. اب یہاں تک دیکھ لیں کہ وہ ایکٹیو ہیں یا نہیں ہیں. اب آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پوری دنیا کے ہر جو ماڈرن سکول ہے، ایون کہ پاکستان کا ہر سکول ہے جو ایٹ لیسٹ پرائیویٹ سکول ہے، وہ ہیلووین کا تہوار مناتا ہے. ہیلووین کا تہوار کیا ہے کہ آپ اس دن بھوت پریت کی اور چڑیلوں ڈینوں کی شکلیں اختیار کرتے ہیں، اور وہاں پر خرمستی اور بدمستی اور شیطان جو ہے اس کو بلانے کے اعمال کیے جاتے ہیں. در حقیقت یہ بیسیکلی شیطان کی پوجا پاٹ، لوسیفر کی پوجا پاٹ کرنے والوں کا ایک دن ہے جس دن وہ انسانی گوشت کھاتے ہیں. انسانی گوشت سے آپ کا کیا مراد ہے؟ اور اس کی یہ صرف ڈیپ ویب اور ڈارک ویب پہ بک رہا ہے. ٹھیک، آپ کو دنیا میں ظاہراً تو کوئی چیز نہیں ملے گی، لیکن وہاں پہ آپ جائیں گے، انٹر ہوں گے، آپ کو پتہ ہے وہ ڈیپ ویب کی ایک تاریخ دنیا ہے. جو اس کو جانتے ہیں وہ اس میں انٹر ہو سکتے ہیں، کوئی اس میں فری انٹری نہیں ہے. اس کا اپنا براؤزر ہے جس کو ہم تھور یا اونین براؤزر کہتے ہیں، اور بھی ٹور براؤزر بھی ہے، اور اس کے اندر داخلے کا الگ نظام ہے. اچھا بابر بن دلاور صاحب، آپ کا یہ ڈارک ویب پہ بڑی ریسرچ ہے، آپ نے بڑی ریسرچ کی ہوئی ہے، اور پچھلے دن کچھ عرصہ قبل میں نے بھی ایک FIA میں ڈارک ویب کا جو ملزم پکڑا گیا تو اس کا انٹرویو کیا، تو اس نے کہا پوری دنیا میں اس کے جو ہے نا شائقین ہیں، وہ پیسے خرچ کرتے ہیں اور وہ ان کو لائیو دیکھتے ہیں. اس بارے میں ہمیں بتائیں کہ وہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور میری ہی بات آپ سیکنڈ کر رہے ہیں کہ جو شیطان کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، دجال کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، وہ دنیا میں مختلف طریقوں سے جال پھیلا رہے ہیں. ان کے ایک جال کا نام ڈارک ویب بھی ہے. ڈارک ویب پہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو کرائم دکھایا جا رہا ہے کہ آپ پے کر کے لائیو کرائم دیکھیں. وہاں پر آپ کو جنسی درندگی دکھائی جا رہی ہے کہ آپ اسکولوں کالجز میں یونیورسٹیز میں بچوں کو آن لائن اور مختلف گیموں بنانے کے پروجیکٹ دیے جا رہے ہیں. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ زومبیز کے پروجیکٹ دیے جا رہے ہیں. زومبی کون لوگ ہیں؟ زومبی بھوت پریت ہیں جو کہ انسانی خون پیتے ہیں، اور ان کو ماننے والا ایک الگ کینیبالز کا، آدم خوروں کا گروپ بھی ڈارک ویب پہ موجود ہے. یہ لوگ وہ ہیں جو کہ ایڈورٹیزمنٹ لگا رہے ہیں وہاں پہ کہ انسانی گوشت اویلیبل ہے، انسانی پارٹس کا یہ حصہ کہ اتنا ریٹ ہے، پنڈلی کا گوشت $5000 میں آدھا پاؤنڈ سوری. تو اس طرح کی چیزیں وہاں پہ موجود ہیں، اور وہ آن لائن ڈیلیوری بھی ہو رہی ہے. امریکہ میں ایک اسٹوڈنٹ نے اس کو جوک سمجھا اور اس نے آرڈر دے دیا وہاں پہ بٹ کوائن کے ذریعے. وہاں پہ کرنسی بھی الگ چلتی ہے، بتا دوں آپ کو، لی کوائن ہے، بٹ کوائن ہے، اس طرح کے اور چیزیں اور سسٹم ہے. ہمارا کرنسی کا نظام نہیں ہے.
وہاں پہ اس نے آرڈر دے دیا. اس کو کیا ہوا کہ جب اس نے کھانے کا وہ پیک کھولا, اس کے اندر کٹا ہوا تازہ خون نکلتا ہوا, گرم گرم خون والا ہینڈ آیا اس کے پاس. تازہ خون, ڈر گیا, بے ہوش ہو گیا, ہوش میں آیا, اس نے پیرنٹس کو بتایا, پولیس کو رپورٹ کی. کیا رزلٹ نکلا, 3 دن کے بعد وہ اسٹوڈنٹ مرڈر ہو گیا. امریکہ میں یہ حال ہے. تو یہاں سے میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں پر بھی نگاہ رکھنی ہے کہ جو وہ نیٹ انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں اور آن لائن کھانے پینے کی چیزوں کو جو آرڈر دے رہے ہیں, ہم نے کو دیکھنا ہے کہ وہ چیزیں جو آ رہی ہیں اس کا سورس کیا ہے. بابر صاحب یہ آپ نے بڑی خطرناک بات بتائی کہ اس حد تک خطرناک جو حالات ہو چکے ہیں, اور اب یہ یورپ سے پاکستان اور ادھر بھی آ گئے ہیں. میں آپ سے ایک اہم سوال پوچھنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ ان دنوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی خواتین سے زیادتی کو, خاص طور پہ اجتماعی زیادتی کے بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں. ابھی رنگ روڈ پہ بھی ایک واقعہ ہوا, اس حوالے سے بھی کچھ آپ بتائیں. میں یہی بتا رہا ہوں کہ یہ بات آج نہیں بنی. کرائم کی وجہ سبب جو ہے وہ کئی صدیوں سے بن رہا ہے, اور یہ ساری کی ساری شیطانی طاقتیں جو ہیں وہ آپ کے مذہبی خاندانی نظام کو تباہ برباد کر رہی ہیں. تو ٹیکنیکلی یہ وہی لوگ ہیں جو کہ انٹرنیٹ پر در حقیقت موبائل کے اوپر فضول اور واہیات قسم کی چیزیں دیکھ کر ان کا مائنڈ جو ہے وہ کرمنل بن رہا ہے. اور آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ویڈیو گیمیں تک ایسی آ گئی ہیں جو کہ آپ کو گیموں میں پب جی ہے اور بلو ویل ہے کہ لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں, لوگ اپنا کان کاٹ رہے ہیں, ایسی ایسی فضول حرکتیں کر رہے ہیں, ویمپائر بن رہے ہیں. مطلب اس طرح سے لوگ جو ہیں وہ ڈکیت بن رہے ہیں, لوگ جرائم پیشہ بن رہے ہیں. تو ہمیں نیٹ کو, انٹرنیٹ کو اور موبائل کے استعمال کو کنٹرول کرنا ہے. اس کو آپ بند نہیں کر سکتے. کرونا نے آپ کو لیسن دے دیا ہے کہ ہر چیز آن لائن جائے گی, ہر چیز آپ ذریعہ موبائل کنٹرول کریں گے. میں یہ بھی آپ کو بہت پہلے خبردار کر رہا ہوں کہ آنے والے کئی سالوں کے بعد ایک بہت بڑی ڈکیتی ہونے والی ہے. وہ ڈکیتی کیا ہوگی کہ تمام دنیا آن لائن ہوگی, آپ کا پیسہ, آپ کا اکاؤنٹ ہے جو کہ آپ کے موبائل پہ ہوگا, تو یکدم کیا ہوگا کہ کسی دن دنیا جہان کے سرور بیٹھ جائیں گے اور جو پیسہ گیا ہوا وہ زیرو ہو جائے گا. تو یہ بھی ڈکیتی کی ایک نئی قسم ہوگی. تو اللہ ہمیں شیطانوں کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی بابر صاحب, آپ نے بہت ہمیں انفارمیٹیو چیزیں بتائی, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ناظرین کو پہلے معلوم نہیں تھی. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو, بہت شکریہ. السلام علیکم. As a young businessman, I never thought that I'll be able to one day be a part of such a big organization and be associated with Harshu Groups. We highly respect and welcome all the real estate community to be a part of this historical project in Bahria Dam. For further details and information, feel free to contact us.